کہ بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں. یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی. ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے. سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے حسین و جمیل، وسیم قسیم اور وسیم و قسیم تھے. جسے دیکھ کے جینا بھرتا وہ وسیم ہوتا ہے، جو ہر انگ سے حسین و وہ قسیم ہوتا ہے. پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں فرمائیں. یہ سب اللہ کے امر کی تھیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوے ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی. انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے تے میرے کو آ جاؤ. ولیمہ ہون لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو. یہ چل بھائی ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے. تو روٹی لے آویں، تو لے آویں، آ جاؤ بھائی پرانو کھواؤ، کم ویلا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے کے نہیں تھے، غلام تھی، آزاد کر کے اسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بڑے زور میں تھا. ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا. اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی. جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی. تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا. تو نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو اب حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ، 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا، تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے تو اتنا مہر کیوں رکھے ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھے ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت تھی. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر خود بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری شیکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی، تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں، زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے
میں پڑھاؤں گا، بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ دو گواہ ادھر دستخط کریں گے، لیکن آپ سارے گواہ ہیں۔ لیکن زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ امیمہ ہیں بنی ہاشم، لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسدی بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے، تو وہ بنی نہ، طلاق ہو گئی۔ اللہ ایک رسم مٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو، جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے۔ تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلاؤ، اور بیٹا اعزازی طور پر جس کو مرضی بناؤ، لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے۔ طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کرو۔ اب ہمارے نبی ڈریں کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اکسی 9 گھر بہا لیں، چونکہ ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو۔ تو آپ نے تردد، کیسے کروں۔ جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، قرآن اترا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا۔ تو آپ مسکرا پڑے گا، ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی تو حضرت زینب کپڑے دھو رہی تھی، کہ زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھ دی۔ تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ گواہ ضروری ہیں، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ دو مرد عورت آپس میں کہیں بھئی میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہوں۔ ایجاب، قبول، مہر، گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے۔ اور یہاں آسمان سے وحی آئی، میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا، تو اس کا نکاح ہونے لگا، تو مولوی صاحب بالکل پوچھا، ہاں بھائی فلانے دی تھی تیرے نکاح جی تو قبول کیتی؟ اس کا کہا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ تو مولوی صاحب آکھے یار سارے دی صلاح نالے کم نہیں بننا، یہ تیری صلاح نالے کم بننا۔ پھر اس سے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا، تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا کرو۔ تو زینب نے گائے ذبح کی، اور میں پڑھا تو نہیں لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3000 سے 5000 کے درمیان تھی، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت، تے جی میں اپنا کھواں کھلڑاں دی مدینے کے چاروں کھو کھلڑ، تو کھواں کھلڑاں دی آبادی رلا تے کو 5000 بندی آئی، آپ نے سب کو روٹی کھلائی۔ یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا۔ تو اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس میں آتش بازی نہ ہو، اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر ہو، تکبر ہو، پھر وہ مردود ہے۔ آتش بازی ہو، لکھوں روپے دی آتش بازی ساڑ چھڑ دی، یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی۔ تو اس ولیمے میں سارا مدینہ مدعو تھا، سب کو کھانا کھلایا گیا، اور یہاں پردے کا حکم آیا۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ، پردے کا حکم آیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا، پڑھا ہوا میں بھول جاتا ہے، تو کئی روایات مجھے ملی۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو ہمیں کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمائے کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ ایک روایت موجود ہے، لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی، تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ پھر جب میں نے وہ
دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی، تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں. تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا کہ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں. تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے، تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں. تو سعد بن معاذ نے کہا تو جا بات کر، تجھے کبھی انکار نہ ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہے. 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ. تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا طاری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے. تو آپ نے خود ہی بات چھڑی، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. تو اس کی وضاحت حضرت علی کر نہ سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. باہر نکل کے کہنے لگے یار میں نے تو انکار ہو گیا. تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں، کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا. جی میں کس نے ترکامڑا سا کدھر. تو حضرت سعد نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کی ہاں ہے، انکار نہیں ہے، یہ ہاں ہے. ابھی خوشخبری سنو گے. تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے. کماری لڑکی خاموش، رضا. پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے. کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا، کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جی میرے کو تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی گھوڑا ہے ایک زرا بس. تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے. البتہ وہ زرا حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرا بنانے میں بڑا مشہور تھا. تو ان کی بنائی ہوئی زرا حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اتنی مضبوط زرا ہوتی. یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی. تو آپ نے کہا تیرے پاس زرا بھی تو ہے؟ کہا جی وہ تو ہے. کہا وہ لے کے آ گیا. کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ. تو وہ گئے بیچنے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں مجھے بیچ دو. تو 480 درم میں قیمت طے ہو گئی. تو انہوں نے 480 درم ان کو دیے اور زرا لے لی. جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہن زرا تینوں مڑ ہدیہ میری طرفوں. زرا پھر واپس ہدیہ کر دی. تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں. تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ. ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامان